حدیث تھا، اور جو بنی اسرائیلی والے ہیں وہ بھی سرے سے منکر حدیث ہے، اور اسی طرح قادیانی وہ بھی منکر حدیث ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کئی بار حوالہ جات دیے، اسی لیے آپ 4 ارب بھیجیں، اختلافی باتوں کو چھوڑے، قرآن و حدیث پر عمل کریں، سمپل سی بات ہے۔ جی عابد صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ یہ جی نہیں سر، دیکھتے نا، اب ناجی فرقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، بتائیں ہم کہاں کے بتائیں ناجی فرقہ، کیسے بتائیں آپ کو، جبکہ میں نبی نے علیہ تو الصلوۃ پوچھا ہی والسلام نے بس نہیں اتنا عثمان بتایا علی کہ جو رضوی میرے اور صاحب، میں میرے نے تو صحابہ کے پوچھا ہی نہیں، عابد صاحب بتائیں، میں نے عثمان کہا بھائی، ناجی فرقے کا۔ عثمان آپ بھائی، کو لگتا ہے کہ بھائی سنی نہیں ہے طریقے پہ، بھابی نہیں ہے طریقے پہ، دیوبندی، آپ نہ پڑھیں اختلافات پہ، اپنی پریکٹیکلی جو ہے اپنی عبادت کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنا جو ہے وہ مسلمان ہونا، قرآن و حدیث کو پڑھیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 4 ارب بیچنا پہلے لازمی ہے، اسلام عابد قبول صاحب کریں، ساتھ چار رضوی ارب صاحب بھی۔ کو بتائیں سوال کیا ہے، بتاتے نہیں۔ یہ سوال ہے میرا، ناجی کون سا ہے یا دوسرا کون سا؟ آپ کا جو سوال ہے نا محترم شاہد صاحب، آپ کو خود کو میرا خیال نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے سوال کیا کرنا ہے۔ سوال آپ 73واں فرقہ جی جس میں بتا نا دیتا جی، ہوں میں سوال کیا میری سن کرنا ہے، لیں میں نا، بتاتا سن ہوں، لیں، میری سن لینا، میں نے اچھا سنی کریں، آپ کی، کریں آپ کی کریں سنی سوال آئی، کریں، ایک منٹ۔ کریں۔ میں نے، ہماری بات ہو رہی تھی عابد صاحب کی میری، اور ایک دوست ادھر تھے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ حدیث عابد صاحب نے پڑھ کے سنائی ہے، میں بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4597، یہ بھی عابد صاحب نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ ہم نے عابد صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، خود نہیں پڑھی، تو عابد صاحب مہربانی کریں یہ حدیث ہمیں پڑھا دیں۔ ہمارے اور بھی دوست تھے اچھا وہ، اب سن لیں عثمان جی، بھائی، پلیز ذرا سن لیں جی۔ عثمان بھائی میں نا آپ کو بٹ سر کوئی میں نہیں، علی بھائی ایکسپلین کو کر دوں اپنی اپنے کرنے بھائی دے کو تو بات، ان پتہ کو لگ کر جائے گا لینے ہم دو، کو۔ بات کر لینے دو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، عابد چلے صاحب کریں نے بٹ یہ سر ہمیں کریں۔ حدیث پڑھ کے سنائی ہے۔ ابو عامر حزنی کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ یہ جو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ جو ایپ ہے 360، اس میں سے میں نے ابو داؤد کی یہ حدیث نکال کے ان کا یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں کہ تم میں سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعت ہوگا۔ ابن یحییٰ اور عمرو نے اپنی روایت میں مزید کہا، بلا شبہ میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، ان میں سے یہ ہوا، من پسند نظریات اور اعمال کو دین میں داخل کرنا، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ایسے سرائیت کر جائیں گی جیسا کہ بولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرائیت کر جاتی ہے۔ عمرو نے کہا، بولے پن کے بیمار کی کوئی راگ اور کوئی جوڑ عمرو باقی نہیں نہیں، رہتا۔ امر، احمد، عمرو نہیں، سوری، امر، یہ عمرو لکھا ہوا جی، این میم رے لیکن واں۔ عربی میں، لیکن جی یہ اردو لکھا ہو، لیکن عربی میں اس کو امر پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، عمرو نہیں کہتے، امر۔ امر نے کہا، بولے پن کے بیمار کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو۔ ہم یہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آپس میں دونوں بھائی بیٹھ کے جی، میں کہ بتاتا یہ اس ہوں، سے میں کیا پہلے مراد بھی ہے۔ اسی کو بتایا، میں نے پہلے بھی اسی کا بیان دیا آپ کو، کہ جتنے بھی مکاتبہ فکر ہیں، اس جماعت کا، مسلمانوں کا سواد اعظم، جس کا نام صحابہ نے اہل سنہ و جماعت رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف احادیث میں جماعت کا بھی لفظ ہے، اور مختلف احادیث میں یہ بھی ہے کہ معنی لے صحابی، کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا، اور صحابہ نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا؟ اہل سنہ و جماعت، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو آپ نے ابھی پڑھا نا، کہ وہ جو ناجی ہوگے وہ جماعت ہوگی، تو بالکل یہ مسلمانوں کی جماعت اہل سنہ و جماعت کے بارے میں ہے۔ تو دوسری جو حدیث ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہے، دیکھیں کہ ایک فرد جو ہے اگر وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ کے طریق پر ہوگا،
اور جیسے کہ صحابہ نے خود کو اہل سنہ و جماعت کہا، وہ خود کو بھی اس سے منسوب کرتا ہے، تو بالکل اس کا بھی جنتی ہونا اور وہ صحیح العقیدہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا، بالکل وہ جنتی ہوگا۔ اب آپ اس کے آپ کی جماعت جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ دیکھو جماعت تو ہم ہے، خلافت ہم میں ہے، جماعت ہم ہے۔ تو یہ صرف ایک دھوکہ دیا جاتا ہے آپ کو، تاکہ آپ کو اس جماعت کے لفظ سے دھوکہ دے کے کہا جائے دیکھو دیکھو جماعت تو یہ تو سارے بکھرے پڑے ہیں، یہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں، یہ سارے خود کو آپ ایک مکتبہ فکر سے حوالہ چاہیں گے تو میں حوالہ دے دوں گا، یہ تمام کے تمام خود کو اہل سنہ و جماعت سے جوڑتے ہیں، تمام کے تمام اہل سنہ و جماعت ہی کہتے ہیں خود کو۔ جب دیکھیں نا، جب خارجیہ یہ جو فرقے کہ جن کو امت نے بتایا اور ان کو بتایا کہ انہوں نے اسلام سے اپنی جو اثر وہ نکال لیا، جیسے خوارج تھے، انہوں نے مولا علی کے اوپر شرک کے فتوے لگائے، یہ فرقے نکلے، ایسے جہمیہ تھے، دوسرے فرقے نکلے۔ جب وہ فرقے نکلے تو اس کے مد مقابل صحابہ نے اپنی جماعت کا نام اہل سنہ و جماعت کیوں رکھا؟ اس لیے کہ انہی سے احادیث لی جائیں گی، انہی سے نبی کا دین لیا جائے گا، کیوں یہ اہل سنہ و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عثمان علی رضوی صاحب، میرا سوال ابھی ادھر ہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو حدیث ہے وہ اس زمانے میں پوری ہو گئی ہے؟ جی ایک منٹ دیں، معذرت میں ذرا ایک منٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ یا تو آپ نے 72 گن لیے، پورے 72 گن کے پورے کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں۔ محترم آپ صاحب علم دوست بیٹھے ہیں، میرا سوال ہے، میرا تو سوال ہے، آپ ہاں یا نہ کر دیں کہ یہ پوری ہوگی ہے یا نہیں ہوئی گی۔ مرتضی مان صاحب نہیں بھائی، اس کا نہیں بتایا آپ کو بتایا نا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا۔ یہ کثرت کے الفاظ جو ہے نا وہ کثرت کے لحاظ سے آتے ہیں، جی 73 میں 72۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر لوں جی۔ جی بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بڑے دھیمے مزاج کے معلوم ہوتے ہیں، اور کوشش یہ اب سارے جتنے بھی کتنے 3 6 7 8 بندے ہیں، اور آپ ایک ہیں جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی دباؤ کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو محسوس نہیں کر رہے کسی دباؤ میں آپ؟ جی وعلیکم السلام مرتضی عوان صاحب، بہت جی شکریہ جناب، آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے، اور میں آپ پہ بہت حسن ظن رکھتا ہوں۔ میں بہت دیر سے آپ کو سن رہا ہوں، اس وقت سے جب واٹس ایپ کا دور تھا، تو اب ماشاءاللہ آپ ادھر بھی آ گئے ہیں، اور میں آپ کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تھوڑا دباؤ تھا، لیکن آپ کے آنے سے وہ میرا نکل گیا ہے۔ اب امید ہے کہ اچھے طریقے سے بات ہوگی۔ اللہ معاف کرے، پہلے بھی بھائی ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو عرض کروں، مجھے اس قدر معلومات نہیں ہے جتنی یہ جو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، اور جو ماشاءاللہ یہ ہمارے میزبان ہیں یہاں عابد حسین طاہر صاحب، یہ بھی بڑے اچھے بھائی ہیں، ان کے پاس بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ بس بات یہ ایک دوسرے کو سمجھانے بجھانے والی بات ہے، اپنی معلومات کے مطابق بندہ عرض کر دیتا ہے۔ بات یہی ہے کہ یہی فکر ہے کہ اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے نا جی، میں اپنی ذاتی بات کروں نا کہ بندہ کہ جناب کہ میرا آخرت میں کیا فیصلہ ہونا ہے، تو فیصلہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ قرآن و سنت پہ اپنی جتنی بھی ممکنہ کوشش ہو سکے بندہ وہ تو پوری کر لینا، پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے کہ جناب یا اللہ تعالیٰ میں نے یہ کوشش اپنی طرف اپنی زندگی ساری میں کر لی ہے، جتنی مجھ تک معلومات آپ کے دین کی پہنچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام واسطوں کے ساتھ، تو پھر بندہ عمل کرتا رہتا ہے۔ بندہ ہے، ظاہر ہے کمزور ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو ہی بخش دے اور ایمان پہ خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ بے حساب بھی مغفرت کرے، کیونکہ اس جوگے تو نہیں ہے نام جی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا
ابھی آپ نے پوچھا کہ مکمل ہو چکے ہیں فرقے یا نہیں ہوئے، تو کوشچن یہ ہے کہ قیامت کے آنے تک ابھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ یہ 500 سال ہیں، 1000 سال ہیں، 10,000 سال ہیں، کسی کو معلوم تو نہیں ہے۔ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور بہت سی نشانیاں بھی باقی ہیں جو احادیث میں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ جن مکاتب فکر کے ہم نام لیتے ہیں جو عمومی طور پہ مشہور ہیں یہاں پاکستان، ہندوستان، دیگر، تو اس سے بالکل مخالف دنیا کے ہم چلے جائیں علاقوں میں تو وہاں اور بھی نام ہیں کئی، اور کئی ایسے ہیں جو معدوم بھی ہو گئے، چلے بھی آ رہے ہیں اور موجود بھی ہیں، کچھ تھوڑے ہیں کچھ زیادہ ہیں۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کیا ہے۔ یہ جو کثرت والی بات کی جاتی ہے نا 72 73 یہ ساری، اور پھر اس کے ساتھ وہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جو ایک پکا ٹھکا اصول ہے کہ جناب میرے اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ جو چلے گا وہ جماعت۔ اب یہ ایک مہر لگا دی جائے نا، ایک نام لکھ کے اس کے اوپر مہر لگا دیں کہ یہ جماعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام سے جتنی ناقص معلومات میرے پاس موجود ہیں، میرے اپنے علماء کرام نے تو پکی باتیں بتائی ہیں، میرا جو اپنا فہم جتنی مجھے تھوڑی بہت پتہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں نا، ان میں سے وہ لوگ، تمام وہ لوگ کہ کسی میں اگر 10 ہیں، کسی میں 15 ہیں، کسی میں 12 ہیں، کسی میں 1 ہے، کسی میں 4 ہیں، یہ جتنے بھی لوگ، وہ تمام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پہ چلیں گے، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو۔ یہ صرف فرق رکھنے کے لیے کہ جناب فلاں ہم فکر کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ ایک نام ہے، اس میں سے وہ تمام لوگ اس بڑی جماعت کے اندر شامل ہیں جو کچھ یہاں سے لیے، کچھ وہاں سے لیے، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، اور بیسٹ نالج جو ان کو پہنچا ہے قرآن و حدیث کی کتابوں سے، وہ اس کے انتہائی قریب رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بنیادی عقیدہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جناب، اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنی فکر کے تحت یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم ہیں، ایک اور کوئی کہتا کہ ہم ہیں، لیکن ان کی جو فکر ہے، یہ جو تمام نام ہیں ان کا بنیاد ایک ہے، لیکن فروع کے جو بنیادی عقائد کے علاوہ کچھ تھوڑی بہت باتیں ہیں، ان میں کوئی ہلکا پھلکا فرق ہے، لیکن بنیاد وہی پکی ہے۔ تو یہ وہ عرض ہے جناب۔ جی شکریہ جی مرتضیٰ عوام صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہو چکے ہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو فار ایگزامپل ایک فتویٰ سناؤں، آپ کو فتویٰ دکھاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 300 سال کے بعد یہ ہو چکے تھے 73 فرقے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال بعد کیا ہوا تھا جی؟ 73 فرقے یہ ہو چکے ہوئے تھے۔ چلیے اگر آپ بتا دیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا جی، اور کیا؟ نہیں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو کچھ بھی نہیں کہوں گا جی، نبی پاک شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، کی حدیث ہے، تو شیعہ وہ جب سنی، بھی پوری ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوں گا کہ انہوں نے جو بات کی وہ پوری ہوگی۔ تو پھر نہیں پوری تو ہو گئی، لیکن اب یہ شیعہ سنی وہابی ان کا پھر کیا کریں گے؟ یہ آپ مجھے اب یہ تو بعد کے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو تو میں بعد کے، ان کا جواب بالکل نہیں یہ تو دوں گا۔ بعد کے، ہاں جی، بھئی یہ تو پھر بعد کے ہوئے نا۔ میں تو ایک اگر کوئی سوال کہے، پوچھا ہے، آپ صاحب علم ہیں دوست، آپ نے بتایا ہے، مرتضیٰ ایوان صاحب نے بتایا ہے، ان کا بھی شکریہ۔ آپ نہیں کہہ رہے ہیں یہ وہ پہلے ہی مرتضیٰ ہوگی بھائی ہے، نے بھی تو میں دیکھیں نا، آپ کا مرتضیٰ بھی بھائی نے شکریہ بھی ادا کروں بتایا، گا۔ مرتضیٰ بھائی نے بھی بتا دیا، میں بھی بتا دیا ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ اللہ کے رسول نے، جتنا اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، اتنا ہم آپ کو بتا دیا۔ اس کے زیادہ ہم ڈیپلی جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے چلیے اینڈ پہ سوال یہ پوچھا ہے کہ وہ 73 ہو چکے یا نہیں، تو میں نے اس کا بھی مرتضیٰ بھائی نے بتا دیا۔ میں آپ سے اب پوچھ رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ 300 سال کے بعد ہی ہو چکے تھے، پھر
मोहतरम मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर वो बताएगा तो इल्म में इजाफा ही होगा मेरे। मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो है, जब कोई भी आपकी बात पूरी होगी तो हम हमारे नबी की शान ही बढ़ेगी कि क्योंकि उन्होंने जो बात की वो पूरी होगी। नहीं तो अब वो जो जमात आपकी कहती है कि ये 72 ने मिलके हमें काफिर करार दे दिया, तो फिर वो झूठ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर मिर्जा साहब नहीं, ने वो जो जमात कहती है एक या मिनट बात सुनिए, मुकम्मल उस बात सुने। वक्त दो उस दो चीजें से दो चीजें आती है ना इसमें, कि 300 साल पहले 73 फिरके हो चुके, ये शिया सुन्नी वाबी तो अब आ रहे हैं। अब दूसरी इससे ये लाजम आएगी बात कि जब 73 हो चुके और उन 73 में से ही एक जन्नती होना था, आपने खुद हदीस पढ़ी है। अब जबकि मिर्जा साहब जो है वो अपना फिरका बाद में लॉन्च कर रहे हैं, और फिरका लिख के लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस फिरका का बानी ये राकम गुलाम मिर्जा कादियानी। तो अब उन आप 73 सवाल से ना भी मिर्जा पूछें साहब ने, रिजवी साहब, आपके पास जो भी इल्म है आप बयान करें, हम सुन रहे हैं। ये इरफान गुज्जर साहब है, मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है आपकी कोई बात हमारी समझ में आ जाए, आप उसको जी ज़रा जी डिटेल बिल्कुल से बयान करें। डिटेल बयान किया ना मैंने, कि अगर मैं फतवा आपको दिखाऊं कि ये जो 300 साल के नबी अलैहिस्सलाम के 300 करूने सलासा, यानी कि आपकी 3 सदियों के बाद ही 73 फिरके हो चुके। अब उन्हीं 73 में से जाना था किसने? जन्नत में जाना था। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपने खुद पढ़ी है, नबी का फरमान आपने खुद पढ़ा। जबकि मिर्जा साहब अपना जो फिरका है वो लॉन्च कर रहे हैं 1800, मेरे ख्याल से तकरीबन 1898 में किया है। वो देख लेंगे उस किताब को कि वो कब की शाया शुदा है। तो वो जब अंग्रेज को देखकर कहा कि ये मेरा फिरका फिरका अहमदिया यानी कि जमात अहमदिया, और वहां पे लफज भी है फिरका अहमदिया। अब 73 तो हो चुके जिसमें से नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि ये जन्नत में जाएंगे। अब मिर्जा साहब इन 73 में से बाहर निकल के अपना एक फिरका लॉन्च कर रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि फिर मिर्जा साहब को आप उन 73 में से मानते हैं या बाहर, आप बाहर मानेंगे? 73 हो गए हैं पहले? 300 साल पहले हो चुके हुए हैं। 300 साल, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी कि नबी सल्लल्लाहु के 300 साल बाद हो चुके हुए हैं। आज से आज से 12, तो वो ये तो अभी तो कोई मान ही नहीं रहा था। क्यों नहीं मानूंगा यार, ये क्या बात है, क्यों नहीं मानूंगा? अगर आप बताएंगे तो, और वो क्लेम भी करते हों वो फिरकों वाले का हम वो फिरके हैं, तो मानने वाली बात है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यही तो बात हो रही है। अभी इस वक्त तो कोई मान नहीं रहा। अभी मुर्तज़ा भाई कह रहे हैं कि अभी क़यामत बहुत दूर है, अभी वो कसरत वाली बात है। अभी अल्लाह आलम वो 10 बने हैं, 20 बने हैं या एक बना है, लेकिन वो कसरत वाली बात है। तो आप बयान कर रहे हैं कि ये तो बड़ी शान से है, आज से 1200 साल पहले पूरी हो चुकी है बात। हाँ जी, जी जी। नबूवत के मुद्दई होने का अभी इकरार आप, मेरा करते ख्याल है हैं। रजीव साहब, इस पे हदीस को अगर थोड़ी वजाहत करें। अब मिर्जा साहब तो इधर ही हैं, उनके पास फिर चले जाएंगे। अभी अच्छा, ये जो बात है ना मिर्जा साहब ने खुद की है, कि जो 73 फिरके हैं ना वो 300 साल के बाद हो चुके हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बाद 300 साल बाद हो चुके चले हैं। जी, मुबारक हो, फिर तो मुबारक जी। आबद साहब मुबारक हो जी, आपको समझ आ गई है। हमें यही तो बात समझना चाह रहे थे। अच्छा, आबद हुसैन और ताज दूसरा साहब, फतवा ले लें, दूसरा सर फतवा एक ले मिनट लें जरा, एक दूसरी मिनट जगहों ठहरे तो पे। सही। हमारा मसला, पहला मसला हल हो गया। मसला शुक्रिया हल हो गया जी। रजीव साहब। हाँ जी, हम मसला हल आप हो गया। जिस जिस बात को लेके चले थे दोनों भाई, तो वो हमारा मसला हल नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी। तो उस्मान अली साहब आपने तो माशाल्लाह। जी आबद अली साहब, किधर हैं आप? हाँ जी। अब मुझे शाह भाई, मुझे बात सर एक शाह मिनट, साहब मुझसे आबद अली बात करें साहब को ना। मुझे अब मुबारकबाद तो मुझसे दे तो लेने बात कर दें ले, मोहतरम, एक मिनट। अब मुझसे आबद तो साहब बात कर आप ले सो शाह गए हैं? साहब। चलें, अभी अब वो नबी आते हैं ना तो फिर मैं अलैहिस्सलाम ने दोबारा आता फरमाया हूँ। आबद कि साहब दोबारा 73 में हाजिर से होते हैं ना जन्नती जी। होंगे, आबद साहब 73 में से दोबारा हाजिर जन्नती होते हैं, होंगे। फिर मैं आपको मुखातब होऊंगा। पहले उनको मुबारकबाद दूंगा कि हमारा दोनों भाइयों का मसला हल हो गया है। इस्मान अली रिजवी साहब ने मसला हल कर दिया, फिर आगे अब चलेंगे जरूर वो जी। मेरा ख्याल है बिल्कुल वे बिल्कुल, आप आगे बात करें, वो वे हैं, आगे चलें। मसला हल हो गया है। चलें, अब आते हैं आप उतनी मुझे देर, फिर मैं बताएं, वेट करता हूँ, आप अब आप दोस्त मुझे आपस में बताएं बात ना, करें जी।
अब आप मुझे आप दो बताएं कि आपस में बात 69 में करेंगे, से, अभी मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। अब 69 में से जन्नती एक जन्नती होना था। तो मिर्जा साहब 1800 कमोबेश 90 में अपना फिरका रजिस्टर्ड कर रहे हैं। 73 तो 300 साल से पहले हो चुके हुए थे। तो अब आप मुझे बताएं कि वो मिर्जा साहब ने कौन सा फिरका लॉन्च करके खुद को उम्मत मुसलमान से बाहर किया या नहीं किया? वो शायद भट्टी साहब वो कह रहे हैं जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं ना आबिद हुसैन साहब का। अच्छा, तो एक अगर ये जवाब दें ना मुर्तजा भाई, अगर ये जवाब दें, मैं भी थोड़ी देर बाद मसरूफ हूँगा, अगर ये जवाब दें, देखें कि एक ने आना था तो जाहिर बात है उसकी भी जमात होनी थी। इसका मतलब है वो जो जमात होनी थी, वो जो फिरका होना था या गिरोह होना था, वो भी तो जन्नती, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को कहा वो जन्नती होगा, तो क्या वो भी बाहर हो जाएंगे जन्नती गिरोह से? नहीं, बड़ा सादा सा उसूल है ना उस्मान भाई कि वो नबी भी अंदर ही करीम होंगे। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पे चलने वाला ही वो जमात है जो हमेशा से चली आ रही है, जो रसूलुल्लाह के टाइम से चली आ रही है, अब भी मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क़यामत तक वो जमात रहेगी। उसका जी कोई एक नाम नहीं है कि जिसने अपने साथ एक नाम नथी कर लिया है या उसको हम पहचानते हैं किसी इलाके की वजह से या किसी स्कूल ऑफ थॉट की वजह से या किसी ऐसी वजह से हम उसको पहचानते हैं। वो तमाम लोग जो नबी और नबी के सहाबा के तरीके पे चलते रहे, वो तमाम उस ग्रोह में शामिल है। हम्म। अच्छा, एक जगह पे लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम देखिए अब, रहमतुल्लाह। एक छोटी सी बात मैं भी कर लूँ। जी इरफान साहब आप करेंगे। मेरी एक छोटी सी बात है, वो ये है कि यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल बाद जो यानी कि बना, वो गिरोह बना अहले तशी का, ठीक है, क्योंकि ये वो इससे ये पहले आपको किसने कहा 300 साल के बाद बना यानी कि अहले तकरीबन तशय्युह का गिरोह? तेरी तेरी गिरोह में आता है ना। नहीं, वो 300 साल के बाद बना, ये कहाँ पे हाँ लिखा है? जी, ये किसने कहा? यानी कि तखरीर तबरी में तारीख तबरी में भी आता है वो, यानी कि तकरीबन 300 साल बाद जाके यानी कि ना, नहीं, कहीं पे नहीं लिखा, यानी कि आप अपना झूठ नाम बोल रहे हैं। का आता नहीं, है। नहीं कहीं तो भी नहीं लिखा। जब अगर जब अगर अहदीस आप कह रहे जब हैं, आप अहदीस ली कह रहे जाती हैं, थी ना, आप बात तो भाई सुन रहे यार थोड़ी सी, आप कह रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत साहबा ने बना दी, तो वो तो यानी कि अहले तशी उसको जमात मानते ही नहीं है। तो जहाँ पे जमात वो भी मैं वही टूट तो जाती बता है, रहा हूँ ना जमात अहले आपको, सुन्नत। यही तो बता रहा हूँ ये अगर मैं बताता हूँ ना अब आपको। अगर अगर मेरी बात सुनो, अगर जमात अहले सुन्नत में भी इतने यानी कि कायद हैं कि अगर जैसे आप भट्टी साहब को कह रहे थे कि आप यानी कि मुसलमान हो जाएं, अगर वो ईमान ले आते हैं तो फिर वो हम यहाँ 8-9 बैठे हुए हैं, तकरीबन सारे अलग-अलग कायद के हैं, तो वो फिर किन के कायद में जाएंगे तो वो सही मुसलमान रहेंगे? अभी आप वो थोड़ी ना अपनी तस्हीह कर लें कि आपने ये जो अपनी तरफ से एक हमारी है बात है कि वो 300 साल के बाद अहले तशी हुए थे। ये जो है वो ये अहले तशी, जिसमें मैंने अभी बताया ना कि सहाबा ने दूसरे मुखालिफ जमातों के, जैसे कि ख्वारिज थे, ख्वारिज के मुकाबला में जहमिया थे, कदरिया थे, मोतज़िला थे, इनके मुकाबला में अपनी पहचान के लिए कि हम जो हदीस है वो अहले सुन्ना व जमात से लेंगे, अपनी जमात का नाम अहले सुन्ना रखा। ठीक है, तो ये शियाने अली तब भी मौजूद थे। इनका जो है वो 300 साल नहीं, इसके बाद जो है वो इमाम हुसैन रजी ताला अन्हु, इस तरह आगे ये चलते चलते। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये आप एक दूसरे को मानते नहीं थे, ये बहुत बात का मामला है कि जब तबर्रा करने वाले, कि ऐसे लोग जो सहाबा को गालियां देने लग गए, बुरा भला कहने लग गए, तो फिर सहाबा ने, तबा ताबईन ने उनके बारे में जो राय रखी वो हमें मिलती है। तो वो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो सहाबा को गालियां दे और फिर उनको ठीक जाने, तो बस बिल्कुल ऐसी बात है। वो सहाबा ने भी उनको ठीक नहीं जाना, ठीक है, सहाबा ने भी उनको ठीक नहीं जाना। अब वो जो बात कह रहे थे कहाँ जाएं, हम क्या, मैं उनको बता रहा था कि आप
جو پریکٹیکلی ایک مسلمان بنے. اختلافات جو آپ کو نظر آتے ہیں آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں، اپنی عبادات کریں. لیکن جو کہ قادیانیت ہے اس کے اوپر ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر 4 حرف بھیجیں اور اسلام قبول کر لیں. اگر آپ قبول نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کفر کا دفاع کرنا پڑے گا، جوابات دینے پڑیں گے آپ کو. اور جب تک آپ اس کفر سے نہیں نکلیں گے، آپ میدان میں آئیں گے تو آپ کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں اور جوابات دیں یا خود تحقیق کریں. اور پھر یہ جب آپ کی تحقیق مکمل ہو تو آپ 4 حرف بھیج دیں. نہیں، اس میں تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں بھی تقریباً جو مجھے یعنی کہ تھوڑا بہت نظر آ جی رہا ہے، آپ برا نہ مانے تو عرفان گجر بھائی، اس میں بھی جی آپ حسن جی صاحب. میں تھوڑا سا اس کو ایزی کر دوں. جو یہ 73 فرقے قرون ثلاثہ میں جو وجود میں آ گئے، ان کا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس کا حوالہ لکھا ہے، حوالہ نہیں، احوال لکھا ہے. وہ جو وہاں پہ گروہ لکھتے ہیں نا، ان میں وہ لکھتے ہیں کہ نمبر 1 اہل سنت، نمبر 2 خوارج، نمبر 3 شیعہ، نمبر 3 متزلہ، نمبر 4، نمبر 5 ہے مناتا، نمبر 6 ہے مشبہ، اور ایسے کر کے وہ 10 گروہ بناتے ہیں. اور نیچے ان کی جو تفصیل لکھتے ہیں نا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت ایک جماعت ہے. خوارج کے 15 فرقے جو بنے، متزلہ کے 6 فرقے بنے، آگے مرجیہ جو ہے ان کے 12، جی جی. عثمان بھائی ہوتے چلے گیا چار اور میرے تو نہیں کیا آیا. وہیں پہ خوارج کا یہاں پتہ نہیں معتزلہ کا ایک اور فرقہ ہے، اس کا نام حنفیہ ہے. ٹھیک ہے، ایک فرقہ وہ یہ ایک تو ہے نا یہ اہل سنہ و جماعت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے. ایک انہی میں سے ایک فرقہ حنفیہ نکلا تھا جس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ مس کوڈ کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ جو موجودہ اہل حنفی ہے سنت نا، ایک ہی ان کے جماعت ہے. بارے میں تو غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بتا دیا تھا. تو وہ اس کے ساتھ حنفیہ کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہے، مجھے ابھی بھول گیا ہے، کہ اس فرقہ کو بھی غنیت الطالبین میں نقل کیا گیا ہے. جی عابد بھائی آپ کچھ پڑھ رہے تھے. جی میں نے وہ پڑھ دیے ہیں سارے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. یہ جو ہے جو غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت ایک جماعت ہے، خوارج کے 15، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 16. پھر آگے معتزلہ کے 6، 16 اور 6 22 ہو گئے. مرجیہ جو ہے ان کے 12، 22 اور 2 24، 32 ہو گئے. پورے بن جاتے ہیں 73 فرقے، جن میں اہل سنت جو ہے وہ مین گنا گیا ہے. باقی یہ دیوبندی وابی یا یہ جو ہے یہ تو سارے بعد کی باتیں ہیں. جی میں ان سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساری بات کی باتیں ہیں، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں 73 قرون ثلاثہ میں ہو چکے. تو ابھی آپ حوالہ بھی شو کروا رہے ہیں، یہ کون سے سن کا ہے؟ جی سر. یہ لکھا ہوگا حوالے کے اوپر نا، ڈیٹ لکھی ہوگی جب مرزا صاحب نے اپنا فرقہ رجسٹرڈ کروایا نا. جی مرزا صاحب نے
आवाज आना बंद हो गई है। अच्छा इरफान गुज्जर साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जनाब, सुन रहे हैं। अच्छा इरफान गुज्जर साहब, वही वही शख्स जो कह रहे हैं मिर्जा साहब कि 300 साल यानी कि कुरूने सलासा में ही 73 फिरके हो चुके थे, ठीक है? तो ये जो 73 का फिरका नाम लेना ये भी कसरत के लिए होता है, तो वो मिर्जा साहब इसका इकरार कर रहे हैं कि ये हो चुके हैं। अब वही बाद में कहें कि नहीं 1200 साल के बाद 73 हुए हैं, तो कौन सी बात मानी जाएगी आपके नजदीक? कौन सी बात मानी जाएगी? जी बात है कि जो कुरान जो है ना उसका यानी कि जैसे ले लें कि अभी हम कहते हैं कि यानी कि फ़लानी चीज़ ईजाद हुई, वो जी हम मानते हैं कि भी जी ये 1400 साल पहले इसका कुरान में था, सही है। तो वो चीज़ें कैसे यानी कि आते हैं, कुछ फ़हम से भी ली जाता है, सही है। तो मेरा यानी कि बात करने का ये मतलब है कि जो फ़िरक़ों का है 72-73 का, वो एक मुहावरतन है, यानी कि मतलब है कि इसकी कसी तादाद हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी कोई रिकॉर्ड गिनती है कि जी, उसी कसीर तादाद को मिर्जा साहब ने कहा ना कि ये कसीर तादाद हो चुकी। ये नहीं लिखा कि होने वाली है, बल्कि ये लिखा है कि ये जो 73 फिरके हैं जिसके बारे में हदीस में है वो हो चुके हैं अच्छा। और मैं करोने मिर्ज़ा सलासा में हो चुके हैं। मैं मिर्ज़ा साहब की तरफ नहीं जा रहा, मैं एक यानी कि नॉर्मली मैंने आपसे पहले भी यही सिर्फ बात की है कि यानी कि अगर बंदा छोड़ के यहाँ पे आ भी जाता है, जो यानी कि आप पहले से जो जमात के आ रहे हैं उसमें भी यानी कि अगर आके तो मिर्ज़ा इंजीनियर कहेगा कि तो उसी की नाल एक काफला ने काट के दूसरे काफला में चले गए, वो भी तो एक दूसरे ਨੂੰ काफरी कह रहे हैं। रामती साहब भी यानी कि जमात फिर भी नहीं ना ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ अब ਜਿਹੜਾ